صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. محترم حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب، حضرت مولانا قائد نعیم صاحب، اور آج کے اس اجتماع کی جان سامعین کرام، السلام علیکم. حضرت مولانا قاری صاحب نے تلاوت قرآن پاک فرمایا اور اس میں اسی آیت کریمہ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اور ابھی آپ کے سامنے بچی نے قرآن سے کوٹ کیا، اس نے بھی اسی آیت کریمہ کو دہرایا. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا تو ہر حکم ہر دور کے لیے، قرآن کا تو ہر حکم ہر دور کے لیے اپنے اندر معانی اور تفہیم کے سمندر رکھتا ہے، اور ہر دور کی ضرورت ہے. آج کا یہ اجتماع قرآن کے اس حکم کی تعمیل میں، اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت اتحاد ملت ہے. اس کے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، میں اس تنظیم اسلامک ایجوکیشنل ریسرچ آرگنائزیشن، جو جسے آپ نوزائیدہ کہہ لیں، یہ ایک ننھا سا پودا ہے. آج نوزائیدہ سے ہی خوش آئند ہے، نوزائیدہ سے ہی خوش آئند ہے. ننھا سا یہ پودا انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک تناور درخت ہوگا. اس انداز سے اس تنظیم نے کوشش شروع کی ہیں پچھلے 4-5 سال سے. اس سے نہ صرف ان کے ارادے کا پتہ چلتا ہے، بلکہ اس شہر میں اور شہر کے باہر بھی جو رسپانس مل رہا ہے، جو علماء کا رسپانس مل رہا ہے اور جو عوام کا بھی مل رہا ہے، وہ پتہ بتاتا ہے کہ آنے والے دن کتنے خوشائند ہوں گے. یہ کیا کم ہے کہ اسی تنظیم سے متعلق تقویٰ اسکول کی بنیاد ڈالنے کے لیے بین الاقوامی شہرت کے حامل عالم دین، ہندوستان کی ایک مشہور ادارے کے سربراہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کے جانشین حضرت مولانا سید رابع حسن صاحب ندوی خود تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اس کا افتتاح فرمایا تھا. میری خوش قسمتی تھی کہ اس موقع پر مجھے ان کی جوتیاں سیدھا کرنے کا موقع ملا. وہ آج تشریف نہیں لا سکے کسی بنا پر، لیکن جیسا کہ خبر ملی ہے، میں نے خود بھی بات کی ہے، انشاءاللہ وہ کل تشریف لائیں گے. حضرات، میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں اور مجھے مزہ آتا ہے اس بات کہنے میں کہ تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ تاریخ ہر لمحے بنتی ہے.
ہر لمحے تاریخ بنتی رہتی. کچھ لوگ ہیں جو اس کو محض واقعہ سمجھ کر، ایک حادثہ سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب یہ تاریخ کا یہ ایک واقعہ جو آج چاہے حادثے کی شکل میں لے لیں، چاہے واقعے کی شکل میں لے لیں، کل تاریخ کا ایک حصہ بنے گا. ہم نہ ہوں گے، ہمارے بعد کی نسلیں یہ سوچ کر کہ جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا، جس تاریخ ہمارے سامنے ہے، وہ ہمارے فلاں فلاں بزرگ کا زمانہ تھا، چلو بازار سے یہ کتاب خرید کر لائیں. چاہت ہوگی، ان کی خواہش ہوگی کہ ان کے بزرگ کا زمانہ تھا تو وہ ان کا ذکر ہوگا. وہ بازار سے کتابیں خرید کر لے آئیں. انہوں نے دیکھا، ورق بدلے، متن میں کوئی ذکر نہ ملا. حاشیے کی طرف نگاہ ڈالی، وہاں بھی ملا، کوئی ذکر نہیں. تو فوٹ نوٹ پہ دیا، وہاں نہیں ملا. اپنے بزرگوں کا ذکر اس کتاب میں نہ پانے کے بعد جو ندامت ہوئی آپ کہہ لیں، جو جھلاہٹ ہوئی آپ اندازہ لگا لیں، یا جو شرمندگی ہوئی اس کا احساس کر لیں. آج اگر احساس کر لیں تو ان نسلوں کو اس شرمندگی سے بچانے کے لیے پھر آپ اس کو محض واقعہ نہ سمجھیں گے بلکہ تاریخ کا حصہ بنیں گے، اور تاریخ آپ کے بغیر مکمل نہ ہوگی. آج یہ جلسہ اپنے اندر وہی علامتی حیثیت رکھتا ہے. حضرات قرآن کا اعلان ہے کہ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور پھوٹ مت ڈالو. ہمارے اندر ایک زبردست بین الاقوامی شہرت کے حامل حضرت مولانا سلمان صاحب موجود ہیں. میں کم سے کم وقت لے کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا تاکہ مولانا کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے. قرآن کا اعلان ہے اور بہت صاف اور شفاف اعلان ہے، بڑا واضح اعلان ہے. بظاہر کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے. قرآن کہتا ہے ہم کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دیکھو پھوٹ مت ڈالو. منتظمین نے میرے لیے یہ موضوع کا انتخاب کر کے ایسی خاردار راستے پہ مجھے گامزن کرا دیا ہے جس کے دونوں طرف وہ حضرات ہیں جن کے ہاتھوں میں، مجھے کہہ لینے دیجیے تفسیر کا وقت نہیں ہے، جن کے ہاتھوں میں خنجر کفر ہے اور یا تیشے شرک ہے، لیے تیار بیٹھے ہوئے. ایک لفظ بھی اگر زبان نے لغزش اختیار کی تو ان کے ہاتھوں سے نکلا وہ پتھر کفر کے فتوے کی شکل میں جو آج کل بہت عام ہے، یا شرک، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا. آپ نے اسی راہ پہ مجھے گامزن کر دیا. ویسے ہی مجھ پر ایک کفر کا فتویٰ آج سے 30 سال پہلے لگا. تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ ذرا غور فرمائیں. کفر کا فتویٰ اس لیے لگا تھا کہ میں نے نماز پڑھی تھی. پتہ نہیں کیوں آپ کو حیرت ہو رہی ہے. بھائی ایسے تو کفر کے فتوے بہت دیے جا گئے ہیں، تو میرے معاملے میں کیوں آپ کو حیرت ہو رہی ہے؟ 30 سال پہلے ایک نماز جنازہ میں شریک ہو گیا.
اور اس کی سزا یہ ملی کہ کفر کا فتویٰ دے دیا گیا، اور جس کا باضابطہ اعلان بھی نہیں ہوا۔ اس کا باضابطہ اعلان اس وقت ہوا آج سے 5 سال پہلے، پورے ملک میں مسلمانوں پر آتنکوادی ہونے کا الزام لگایا جا رہا تھا، دہشت گردی کا الزام ان پر لگایا جا رہا تھا جن کے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ایک بھی بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ یہ ان پر الزام لگایا جا رہا تھا جو دنیا میں کمزوروں کے تحفظ کے لیے آئے تھے، جو پیغام لے کر آئے تھے وہ کمزوروں کے تحفظ کے لیے، یتیموں کے تحفظ کے لیے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہ الزام ان پر لگایا جا رہا تھا۔ دانشوران ملک جانتے تھے کہ یہ الزام غلط ہے، لیکن ایک طبقہ ہے جسے حکومت چاہیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے وہ الزام لگا رہے تھے۔ الزام ہم ہی پر لگ رہا تھا، مارنے والے بھی ہم ہی تھے، مرنے والے بھی ہم ہی تھے۔ ہماری ہی عبادت گاہ شہید کی جا رہی تھی، ہمارے ہی بچے زندہ جلائے جا رہے تھے، ہماری گھر اجاڑے جا رہے تھے، ہماری پر مقدمہ چل رہا تھا، ہم کو ہی جیل بھیجا جا رہا تھا، ہماری بوڑھوں کی ہڈیاں توڑی جا رہی تھی، وغیرہ وغیرہ، اور الزام ہماری پر لگ رہا تھا۔ ایسے موقع پر الہ آباد میں ایک جلسہ بلایا گیا دہشت گردی کے خلاف، اور کہہ لینے دیجیے کہ الزامات کے خلاف، یہ غلط الزام ہے۔ اس وقت ملت کو شدید اتحاد کی ضرورت تھی، پریشان تھے عوام، بڑی امید بھری نظروں سے انہوں نے داعیان جلسہ کو دیکھا، اور وہ بات جو ان کے دلوں میں تھی ان کی زبان سے سننے کے لیے بے چین ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ ایک آواز آئی، اچھا وہ میں اس لیے تفصیل لے رہا ہوں کہ آپ اسے اندازہ لگا لیں۔ ایک آواز آئی، ایک اشتہار چھپا بہت بڑا سا، اور اس میں مقرر خاص میں میرا نام رکھا گیا بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے۔ 2 روز پہلے صاحب تشریف لائے، آپ کو کل یہاں پرسوں آپ کو تقریر کرنی ہے۔ میں نے ان سے کہا میاں آپ کم سے کم مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ کہنے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم آپ کے مزاج کے بارے میں جانتے ہیں، یہی آپ کو مزاج ہے، آپ بولیں گے۔ میں نے مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ شام کو شہر کے ایک بہت بڑے عالم صاحب تشریف لے آئے۔ بھائی ناصر میاں عجیب بات ہو گئی ہے، جس جگہ جلسہ ہونا ہے وہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم وہ جگہ نہ دیں گے اگر ناصر فاقری وہاں پر آئیں گے۔ اچھا وہ آپ نے مولانا مجھے اس سے کہنے نہیں ابھی نجات نہیں ملی آپ کو، جلسہ تو ہوگا، ہم سڑک پہ کر لیں گے۔ ایک مسئلہ دوسرا آ گیا ہے، کیا ہے ناصر میاں ایسا، ایک مسئلہ دوسرا آ گیا ہے، کیا ہے ناصر میاں ایسا ہے کہ آپ پر کفر کا فتویٰ لگا ہے کہ آپ نے 27 سال پہلے فلاں فلاں مسلک کے کسی آدمی کی نماز جنازہ پڑھ لی تھی۔ ارے پھر تو اب کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ پھر تو جنہوں نے کفر کا فتویٰ دیا تو انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں گے، اتحاد ختم، انتشار ختم، قرآن کا اعلان ولا تفرقوا طاق پر رکھ دیا گیا۔ تم نے کہا آپ جیسا فرمائے، کہ ہم تو بہت شرمندہ۔ ہم نے کہا آپ کیوں شرمندہ ہیں، آپ بتائیں۔ انہوں نے ٹوپی اتار کر رکھ دی سامنے۔ میں سمجھ گیا مولانا آپ نہیں چاہتے میں نہیں آؤں گا۔ بات اس وقت ہوا یہ جب کہ ملت کو اتحاد کی شدید ضرورت تھی۔ مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، مولانا موجود ہیں، آپ حضرات میں علماء بھی موجود ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں؟ عالمانہ بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن جس پر شدید ضرورت تھی قرآن کے اس حکم کی تعمیل کی، 27 سال کے بعد ہی وہ یاد آئی۔ باہر کا بات آگے بڑھی ہے۔ اس طریقے سے کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ملت کے اندر انتشار اور اختلاف الرائے کے نام پر
اختلاف سے کس نے اختلاف کیا ہے؟ اختلاف جب افتراق کا شکل اختیار کر لے گا تو بات خراب ہوتی ہے، اور یہ افتراق آگے بڑھ کر جب شدت اختیار کرتا ہے تو صورتحال یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ ہاتھ جن کے اجداد نے اس بر صغیر میں مسجدوں کو تعمیر کیا تھا، انہی کے بچوں نے، انہی کی اولاد نے ان مسجدوں کو توڑا ہے۔ اختلاف یہاں تک پہنچا ہے۔ میں تو عرض کرتا ہوں، کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع اس مسئلے پہ کہ مارنے والا بھی کلمہ گو ہے اور مرنے والا بھی کلمہ گو ہے۔ آپ مجھے بتا دیں ہم کس کو شہید کہیں اور کس کو غازی کہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم پھوٹ ڈالیں گے۔ قرآن نے آپ کی پہچان بتائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول، والذین، اور وہ لوگ، معاہو جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بڑے واضح اور سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ قرآن نے آپ کی یہ پہچان بتائی اور مولوی صاحب وہ پہچان بتا رہے ہیں، ہم کس کی بات مانیں؟ آپ کی یہ پہچان بتائی اور مولوی صاحب وہ پہچان بتا رہے ہیں، ہم کس کی بات مانیں؟ حضرات، صورتحال بڑی مخدوش ہے۔ عالمی پیمانے پر جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے بیان کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں، ایک ایک کر کے سارے قلعے آپ کے گرتے جا رہے ہیں۔ صرف اسی مسلکی اختلاف ہے، برادری کا اختلاف ہے، زبان کا اختلاف ہے، علاقے کا اختلاف ہے، طبقاتی اختلاف ہے، نہ جانے کیسے کیسے اختلاف۔ ایک ایک قلعے گنانے بیٹھ جاؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، عراق آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، وجہ کیا تھی بھائی اس کی؟ جو ہو رہا ہے افغانستان میں وہ آپ دیکھ لیں، پاکستان ٹوٹنے کے کگار پر ہے، کہاں سرحدیں پار کر کے جا رہے ہیں، اپنے ہی ملک میں دیکھ لیں۔ 2002 میں جو کچھ ہوا ہے کیا کم ہے؟ وہ کیا اور چاہیے ہم کو؟ کچھ اور جھٹکے چاہیے، کچھ اور چیخیں چاہیے کہ بوڑھوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی آوازیں، کچھ اور چاہیے آپ کو، کچھ اور عبادت گاہیں شہید کی جائیں، خواتین کی کچھ اور بے حرمتی ہو، کیا چاہیے آپ کو؟ سب کچھ ہوتا رہا، آپ کچھ نہ کر سکے۔ پڑوس کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ہم کو تو جو خبریں ملتی ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، وہی ملتی ہے کہ نماز کی حالت میں ہم مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کون غلطی پہ کون ہے ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے خون بہانے والا بھی مسلمان ہے اور جن کا خون بہ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ محترم حضرات، یہ موضوع دیا ہے منتظمین نے، مجھے تو بڑی سیدھے سیدھے مجھ سے یہ کہتے کہ ناصر میاں آپ صرف اس بات پہ بات کریں گے کہ انتشار ملت میں علماء کا رول، تو میرے لیے زیادہ آسان ہوتا۔ معاف کیجیے۔ آج پریشان ہے یہ پوری ملت۔ اس ملک میں علماء کی شان میں بہت گستاخی ہو چکی ہے۔ جتنا خون علماء کا بہا ہے اس ملک میں، خون علماء کا بہا ہے اس ملک میں، خیبر سے لے کے چاندنی چوک تک کوئی پیڑ ایسا نہیں بچا جس پر کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹکائی نہ گئی ہو۔ علماء نے جو قربانی دی ہے اس کی مثال نہیں ہے۔ ان کی شان میں جو گستاخی ہوئی تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ علماء کی شان میں کوئی گستاخی مزید ہو، لیکن اب علماء کی پھر تعریف کرنی پڑے گی۔
کون لوگ ہیں جو علماء کے زمرے میں آتے ہیں؟ اس کا بھی وقت نہیں ہے. کیا ہی اچھا ہو میرے پاس وہ علم نہیں ہے، مولانا سلمان صاحب جیسا علم نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کسوٹی کیا ہونی چاہیے. میرے پاس تو قرآن کی یہ آیت ہے، صرف یہ پہچان